ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے بڑھیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، آپ تو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ آپ کے گھر میں جو بچے موجود ہوں، آپ کے جو دوست ہوں، آپ جن کو دعوت دے سکتے ہوں، تو ان کو ضرور دعوت دیجیے کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام پروگرام خصوصی طور پہ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اور پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شگرد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شگرد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا، بے شک جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ پاک جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔
سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا کتنا بابرکت عمل، کتنا پیارا عمل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جاتی ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، ویسے ہی روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کو اپنا مشغلہ بنا لیں، اپنی مصروفیت بنا لیں کہ ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں 10 منٹ یا 12 منٹ ایسے فکس کر لیں کہ میں پڑھوں گا درود پاک. ٹھیک ہے، کوئی بلائے مگر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود پاک پڑھوں گا. ٹھیک ہے، ایسا کوئی ٹائم ہو کہ جب امی ابو سب کی فکروں سے آپ فارغ ہو جائیں، رات کو سونے سے پہلے باب وضو ہو کر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد سو جائیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ہم نے مل کر درود پاک پڑھا. ایک بار پھر باواز بلند درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب آپ نے بذریعہ کال دینا ہوتا ہے. آج کا سوال یہ بتائیے کہ اللہ اکبر یہ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی. سیگمنٹ ہے آسان. ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے، کچھ سوالات ٹیم اچھا بھائی، تو سوالات ہوں گے ٹیم اے سے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا، ٹھیک ہے، سوال اب ہوگا. سوال یہ بتائیے، نماز پڑھانے کے لیے کس کا سب سے آگے ہونا ضروری ہے؟ آپ تھوڑی نہ بتانے، سوال پوچھا ہے، ہاتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، نماز پڑھانے کے لیے کس کا سب سے آگے ہونا ضروری ہے؟ جی. امام. امام کا. آپ بتائیے بھیا. امام. آپ بتائیں. امام صاحب. جی. امام صاحب. مزید آگے دیجیے. امام صاحب. آپ بھی بتا دیں بھائی. امام صاحب. یہ بولیں گے میرا کیا قصور ہے، مجھے مائک نہیں دیا، ان کو بھی مائک دیں. امام صاحب. جی. آپ کا نام کیا ہے؟ علی رضا. علی رضا بھائی. مائک تھوڑا اوپر کریں پھر بولیں. علی رضا. علی رضا بھائی. علی رضا بھائی نے جواب دیا امام صاحب کا سب سے آگے ہونا کیا ہے؟ مائک میں بولے نا. سب سے ضروری ہے. نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب کا سب سے آگے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ایسے تھوڑا جوش میں بولنا ہے. کیا بولیں گے؟ جوش میں بولنا. ہاں، کس سے بولیں گے؟ جوش میں بولنا. مائک اوپر کریں. جوش میں بولنا. کیا بولیں گے؟ جوش میں بولنا. تو کیا بولیں گے؟ کیا سبحان اللہ بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. کیسے بولیں گے؟ سبحان اللہ. ایسے بولیں گے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سب بچوں نے ایسے بولنا ہے. ٹھیک ہے، کیا بولیں گے؟ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، نماز پڑھانے کے لیے سب سے آگے کون ہوتے ہیں؟ امام صاحب ہی ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے آگے ہونا ضروری بھی ہے. تو ہم سب کو کیا کرنی ہے؟ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم باجماعت نماز ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، امام صاحب کے اقتداء میں نماز ادا کریں. ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرا سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں اذان کے فوراً بعد اقامت دی جاتی ہے؟ اچھا جی بھائی. مغرب. مغرب. باقی نمازوں میں نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اچھا نماز مغرب. آپ بتائیے. مغرب. جی. مغرب. آپ بتائیں بھائی. مغرب. جی. نماز مغرب. آپ بتائیں بھائی. مغرب. جی. نماز مغرب وہ نماز ہے کہ جس میں اذان کے فوراً بعد اقامت دی جاتی ہے. باقی نمازوں میں یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹ کا یا 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، مگر نماز مغرب میں فوراً ہی جو ہے وہ اقامت دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال یہ بتائیے کہ مسجد نبوی میں سبز گنبد کے نیچے کتنے مزار ہیں؟ جی. 3. 3 ہیں. 3. جی. 3. آپ بتائیں بھائی. 3. آپ بتائیں بھائی. 3. جی. 3. آپ بتائیں. 3. 3 کس کس کے بتائیں؟ چلیں. 3 مزار ہیں. جی. کہاں پر ہیں؟ مدینہ کے نیچے. مسجد نبوی ہیں، سبز گنبد کے نیچے کتنے مزار ہیں؟ 3 مزار ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، جو 3 مزار ہیں ان کے بارے میں آئیے سنتے ہیں. ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، اور تیسرا حضرت عمر فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ کا یہ 3 مزار ہیں. اللہ کریم ہمیں وہاں جانا, ان مزارات کی زیارت کرنا ہم سب کے مقدر میں نصیب فرمائے. ایک امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ کا شعر ہے کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. انشاءاللہ الکریم ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانہ اور سمجھیں گے ہم نیاز ان کی کرم نواز. جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بنا رہے ہیں. انشاءاللہ الکریم ہم مدینے جائیں گے انشاءاللہ. جی اگلا سوال یہ بتائیے, آخری زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں کسے دفن کیا جائے گا؟ یہ تو ہوگا آخری زمانے میں کسی کو دفن تو کیا جائے گا, کس کو دفن کیا جائے گا؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ. جی تھوڑا کلیئر بولیں سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی آپ آگے مائک دیں, آگے دیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں دفن کیا جائے گا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے, مرد تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کہاں تک اٹھاتے ہیں بھائی بتائیں؟ کانوں تک. کانوں تک اٹھاتے ہیں. ایسے ایسے کرتے ہیں نا, کانوں تک. کانوں تک. اور بتائیں. کانوں تک. جی کانوں تک. جی کانوں تک. آپ بھی بتا دیں بھائی. کانوں تک. ان کو مائک دیں. کانوں تک. جی مرد تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا, تکبیر تحریمہ یہ نماز کا فرض بھی ہے اور نماز کی شرط بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, رکوع میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ رکوع میں ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے؟ جی تمام بچے باری باری جواب دیں گے. آپ شروع کریں, جن کے ہاتھ میں مائک ہے آپ شروع کریں. چلو اوپر مائک دے دیں, خیر ہے مسئلہ نہیں. گھٹنوں پر ہونے چاہیے. سب کو دیں باری باری مائک دیں. گھٹنوں پر. گھٹنوں تک. گھٹنوں پہ. گھٹنوں پہ, گھٹنوں میں, گھٹنوں تک. یہ بھی بڑا ویسے سوال ہے کہ گھٹنوں تک تو پھر گھٹنوں سے اوپر اوپر بنے گا, گھٹنوں پر پھر گھٹنوں تک جائے گا. گھٹنوں میں ہاتھ تو نہیں پہنچا سکتے آپ. ٹھیک, گھٹنوں تک یا گھٹنوں پر, یہ سوال ہے اب آپ سے. جی گھٹنوں پر. آپ بتائیں بھائی. اب گھٹنوں پر. جی آپ بتائیں. گھٹنوں پر. گھٹنوں پر. جی گھٹنوں پر. نماز میں رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر ہاتھ ہونے چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے, پہلے کلمے کے علاوہ اور کسی کلمے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ پاک کے نام کے ساتھ آتا ہے؟ اچھا ٹوٹل کتنے کلمے؟ 6 کلمے. 6 کلموں میں سے آپ سے سوال یہ کہ پہلے کلمے میں تو آتا ہے, اس کے علاوہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ پاک کے نام کے ساتھ آتا ہے؟ جی چھٹے. کون سے؟ چھٹے. چھٹے میں. جی چھٹی. چھٹے. جی آپ بھی بتائیں. سب بچے باری باری. چھٹا. چھٹے کلمے میں. چھٹے کلمے. چھٹے کلمے میں. جی چھٹے کلمے میں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین, پہلے کلمے کے علاوہ چھٹے کلمے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ پاک کے نام کے ساتھ آتا ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آخری سوال ہے سیگمنٹ کا. بتائیے, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو کس بادشاہ سے نجات عطا فرمائی؟ جی بتائیں. نہیں پتا آپ مائک اوپر دے دیں. پھر ان کو دیں, ان کو دیں. فرعون. جی فرعون. فرعون. جی
فعال جی فعال نام تو غلط لے رہے ہیں آپ. جی آپ بتائیں, چلیں ان کو مائک دیں. فرعون فرعون. جی فرعون جی فرعون جی فرعون فرعون جی. اب آپ بتائیں, اب مائک دیں اوپر. فرعون. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون بادشاہ سے نجات عطا فرمائی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اب بڑھیں گے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے حساب. کس کو پتہ ہے کہ یہ سیگمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ کون کروائے گا اس سیگمنٹ کا انٹروڈکشن؟ کوئی بھی نہیں, آپ کروائیں گے. آپ آتے رہتے ہیں پروگرام میں, یہ کروائیں گے. ان کو مائک دیں بھائی. نمبرز پلس ہوتے ہیں, مائنس ہوتے ہیں, ڈیوائڈ ہوتے ہیں, ملٹیپلائی ہوتے ہیں. کہاں پہ ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, یہ تو بتایا اسکرین نہیں. اسکرین پر آتے ہیں. صحیح ہے. اس کا جواب اب دینا میں آپ کو ہوتا ہے. سمجھاتا ہوں. چلیں, اب ہوگا یہ کہ اسکرین پر آپ کے پاس کچھ ایکویژن ہے. ایکویژن مطلب سمجھ لیں پلس مائنس یا ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کا کوئی کوشچن ہوگا, کوئی سوال ہوگا. آپ نے اس کو پلس مائنس ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ جو بھی ہوگا اس کو آپ نے سالو کرنا ہے. اس کے بعد جو فائنل آنسر آئے گا اس سے آپ نے اسلامی نسبت کو بتانا ہوگا. فائنل آنسر بھی آپ نے بتانا ہوگا, پھر اس کے بعد اسلامی نسبت بھی آپ نے بتانی ہوگی. کون بتائے گا بھائی ٹیم میں سے؟ بتائیں گے, ہمت کریں گے نا بھائی سارے؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, دیکھ لیں. پھر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, مطلب یہ کہ آپ سب کو پھر بتائیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں پہلا سوال دیکھتے ہیں ٹیم اے کے لیے. 5 ملٹیپلائی بائی 4 مائنس 10, کیا آئے گا آنسر؟ جی 10 10 آئے گا. جی 10 10 جی 10 10 جی 10 10 جی دکھائیں آنسر. 10 یا 10 جو کہیں آپ, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اچھا بھائی, اب 10 سے اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ اے ہے 10 سے اسلامی نسبت کون بتائے گا؟ اتنی پیاری اور اتنی روزانہ سنتے ہیں آپ تو یار. ایک اسلامی نسبت میں آپ کو بتاؤں تو آپ روزانہ سنتے ہیں. چلیں چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بتا رہے ہیں, جو ایک بار درود شریف پڑھے گا اس سے 10 رحمت نازل ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مگر ہم نے جو آپ سے پوچھنی تھی وہ یہ تھی, جس کی تیاری آپ کو کروانی تھی, وہ یہ تھا کہ جن 10 صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی, انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور 10 خوش نصیب صحابہ کرام کہ جن کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی, انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون بتائے گا بھائی ٹیم بی سے؟ شروع کریں, آپ کا سوال شامل کریں. جی دکھائیں ٹیم بی کے لیے سوال. جی 45 مائنس 25 کیا آئے گا آنسر؟ جی 20 جی 20 اور بتائیں, نیچے میں ایک دن چلیں. 20 آپ بتائیں. 20 جی 20 جی دکھائیں آنسر. 45 مائنس 25 آنسر آیا 20. 20 جواب ان کا درست ہے. اب بھائی 20 سے اسلامی نسبت کون سنا رہا ہے؟ نہیں بھائی, ماشاء اللہ. 20 بار جو سبحان اللہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت اگ جائیں گے. 20 کتنے؟ 20. ماشاء اللہ. جو 20 بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں 20 کھجور کے درخت لگا دیے جائیں گے. آپ سوچیں آپ یہاں پہ کتنی بار سبحان اللہ بولتے ہیں؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر تو آپ دیکھیں کتنی بار آپ کو کہنے کی سعادتیں یہاں پر نصیب ہوتی ہیں. تو آپ اپنے اوپر رشک کریں
ہم کیا کہتے ہیں جب بھی کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی نیت سے، اور دوسرا اللہ پاک کی رضا کی نیت سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی ماشاءاللہ۔ ان کا جواب بھی درست ہو گیا۔ بڑھیں گے ٹیم اے کی طرف، ٹیم اے سے ایک اور سوال شامل کریں گے، جی دکھائیں۔ 26 + 24 بتائیے جواب۔ ان کو مائک دیں پیچھے۔ 15 50 یا 15؟ 15 15 یا 50؟ 50 50 50 جی 50 جی 50 سیدھا سے 50 اسی مائک دیں جی 50 اچھا اوپر مائک دیں چلیں 50 جی چلیں دکھائیں آنسر۔ 50 50 جواب ان کا درست ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین، یہاں پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہوا واقعہ ایک، ٹھیک ہے، اب سمجھانے کا مقصد یا ایک طریقے سے آپ بولیں دوبارہ دلوایا میں نے مائک، اس کی پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عادت بنے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے کون سا ہاتھ سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ جی سیدھے ہاتھ سے اچھا کام کرنے کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں، سیدھا ہاتھ کو استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی ماشاءاللہ۔ 50 ان کا جواب درست ہو گیا تھا۔ 50 سے اسلامی نسبت بتائیں گے، جی بتائیں۔ جو 50 بار درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے۔ ماشاءاللہ جو دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملائیں گے، اس سے مصافحہ کریں گے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی اب آپ سے سوال ہے، سوال یہ دکھائیں جی۔ 7 × 2 - 11 جی 3 3 جی 3 3 3 3 جی 3 جی 3 جی دکھائیں سو آپ۔ جی 3 3 ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ جی 3 سے اسلامی نسبت۔ اور کوئی بھی تو بتائے یار، ان کو بتا دیں، یہ بتائیں گے، ان کو بتائیں، بتائیں بتا دیں گے، واپسی بتائیں، چلیں آپ بتا دیں، مائک دیں ان کو۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 سے سورۃ طٰہٰ تو نہیں ہے جی، چلیں اب ان کو مائک دیں، نیچے مائک دیں، چلیں۔ سورۃ طٰہٰ سورۃ طٰہٰ تو نہیں ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا۔ سورۃ طٰہٰ نہیں ہے، چلیں پھر آپ کا آدھا جواب درست مانتے ہیں، آدھا ان سے لے لیتے ہیں، جی بتائیں۔ سورہ دخان میں 3 رکوع ہیں۔ سورہ دخان میں 3 رکوع ہیں، قرآن پاک کی یہ سورت ہے سورہ دخان، اس میں 3 رکوع ہیں۔ آپ سے ہوئی ہے غلطی اس معاملے میں، ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو اس کا آدھا پوائنٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب۔ آئیے پڑھتے ہیں، کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے، جی۔ میرا نام عمر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماں کو دوسرا کلمہ سناؤں گا۔ دوم کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انہوں نے دوسرا کلمہ سنا ہے، ماشاء اللہ، کال کیا کریں اور آج کے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ آج کے سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کے کیا میننگ ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں، جی۔ میرا نام نعیم ہے، آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، کس بندی چینل ہمارا بندی چینل، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ انہوں نے آج کے سوال کا جواب دیا کہ اللہ اکبر کے کیا میننگ ہے۔ انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں آپ کو درست جواب بتائیں گے۔ جی پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع۔
इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी सेगमेंट है वाहिद, होगा किस तरह ये इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। जी सेगमेंट है वाहिद जमा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड है। अब होगा ये कि यहाँ पर वाहिद का एक सेक्शन है और जमा का एक सेक्शन है, ठीक है। अब एक वर्ड जो है वो लगाएगी टीम ए आके, जो होगा या तो वाहिद होगा या जमा होगा। अब ये तो आप टीम बी वाले डिसाइड करेंगे कि वह वाहिद है या जमा है, मगर वो उनको लगाने की वजह से हम बोलेंगे कि आप वाहिद लगाएं। अब उन्होंने जमा लगा दिया तो उनका जवाब क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। अब होगा ये कि जैसे आपने यहाँ पर वाहिद लगाया इन्होंने, आपने उसी वर्ड का यहाँ पर आगे ढूंढना है और यहाँ पर उसका जमा लगाना है। फिर इंशाअल्लाह अल करीम जो वर्ड होगा उसके हवाले से हम अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। कौन आएगा भाई टीम में से? आ जाइए जनाब, आप माइक लेकर आए जी। माइक दे दें मुझे और आप लगाइए। मुख्तलिफ वाहिद और जमा अल्फाज इनकी नज़रों के सामने हैं। ये उन्हीं में से एक को ढूंढेंगे और एक को लगाएंगे जी। अल्लाह अकबर, सीधा लगाएं भाई, आपका हाथ नहीं पहुँचता, मैं मानता हूँ इस बात को जी। आवाज़, आवाज़ इन्होंने लगाया, आवाज़। अब देखते हैं कि वाहिद है कि जमा है। आ जाएं आप, आ जाएं, चलें। अब ये आप बताएंगे कि आवाज़ वाहिद है जमा है, और अगर ये वाहिद है तो जमा क्या होगा, अगर जमा है तो वाहिद क्या होगा। अल्लाह अकबर। जी आवाज़ें, क्या है ये, आवाज़ें, क्या है, जमा है, क्या है, जमा, और वाहिद क्या है इसकी? आवाज़। आवाज़ वाहिद है और आवाज़ें जमा है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बाज़ बच्चों को देखा जाता है कि वो अपने अम्मी अब्बू या किसी से भी बात करते हैं तो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। कैसे बात करेंगे तो चीख, उनको नहीं लगता कि वो चीख रहे हैं, मगर वो चीख रहे होते हैं, सीरियस बात है, ठीक है। ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। अब वो अम्मी हों, अब्बू हों, या बड़े भाई हों, बड़ी बहनें हों, जो भी हों, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करना अच्छी बात नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। अदब तो ये है कि आप उनसे नीची आवाज़ में बात करें। आपको लग रहा होता है कि आप जो है अपना बात करें तो जो है अपना वो नीची आवाज़ ही आपकी, मगर आपको कभी आप खुद ही गौर किया करें कि मेरी आवाज़ कितनी ऊंची है, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा नसीब होगा। अच्छी बात नहीं है किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, वालिदैन हो या कोई और जो भी हो, सबसे आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको बड़ों का अदब करने वाला बनाए और छोटों पर शफ़क़त करने वाला बनाए। माशाअल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। कौन आएगा भाई, आ जाए जी। अल्लाह जी। गाड़ी, क्या है, गाड़ी, गाड़ी क्या है, वाहिद, वाहिद है। एक को बोलते हैं ना गाड़ी, बहुत सारी होंगी तो क्या बोलेंगे, वो इंशाल्लाह हमारे टीम बी वाले बताएंगे। आप नहीं बता देना भाई अभी से जी। आ जाए जी। गाड़ियाँ, गाड़ियाँ। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जब गाड़ी में बैठें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और गाड़ी में बैठने के बाद की दुआ पढ़ें, जो है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये गाड़ी में जब बैठ जाएं उसके बाद की दुआ है, आप पढ़ें। इंशाअल्लाह करीम आपका सफ़र जो है बाखैरियत होगा और इंशाअल्लाह करीम आसानी से हो जाएगा। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बढ़ेंगे टीम ए की तरफ जी। आ जाएं। अच्छा आप तो आ गए ना, अभी तो आए, आ जाएं, आए। एक बार जो आता है वो फिर वापसी नहीं आता। जी। नेमत,
نعمت. یہ کہہ رہے ہیں نعمت جو ہے واحد ہے. ماشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں پیچھے سے. اللہ اکبر. جی نعمتیں. ہیں نعمتیں. نعمتیں. چلیں کیا ہے؟ نعمتیں. پیارے بچوں نیک دوست بھی اللہ پاک کی نعمت ہے جو ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. ہر بچے کو ایسے کی دوست بنانے چاہیے کہ جو نیک ہو, جو اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دیتا ہو, نیکیوں کی دعوت دیتا ہو. ایسے دوست بنانے چاہیے. ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو خود بھی گناہ کرتے ہوں اور دوسرے دوستوں کو بھی گناہوں میں ملوث کر دیتے ہوں. اللہ کریم ہمیں اچھے دوست بنانے والا بنائے, خود کو اچھا انسان بنانے والا بنائے. اچھے انسان ہم بن جائیں تو انشاءاللہ کریم ہمارے جو دوست ہوں گے, ہماری جو گیدرنگ ہوگی وہ بھی اچھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. چلیں بھائی. اچھا بلکہ ایک کام کریں, واپسی آپ کو انشاءاللہ آپ کو ہی بلائیں گے, مگر اب آپ سے لگواتے ہیں واحد. کون آئے گا؟ آ جائیں بھائی. جی. سچا. سچا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا جو ہے وہ واحد ہے. اب آپ آ جائیں. جی ٹھیک ہے بھائی. اپنی جگہ پر جائیں. جگہ پر ہی والی جگہ پر ہی والی جگہ. جی. سچے. سچے. کیا ہے یہ؟ جمع. اور واحد کیا ہے؟ سچا. سچا. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین اب اپنی جگہ پہ جائیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ پاک سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیارے بچوں اللہ پاک کو اخلاص کے ساتھ ماننے والے سچے ہیں. اللہ پاک کو جو اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں وہ سچے ہیں. خلفائے راشدین سچے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سچے ہیں. دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے. بلکہ ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ہمیں کن کی پیروی کرنی؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. ان کی پیروی کرنی انشاءاللہ الکریم. انہی کے ساتھ ہمارا داخلہ, انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالایمان ہوگا, خاتمہ بالخیر ہوگا. اور انشاءاللہ الکریم انہی سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ آخری سوال ہے, آپ آ جائیں. چلیں. جی. امت. امت. یہ کہہ رہے ہیں کہ امت واحد ہے. جی آ جائیں. جی. امتیں. امتیں. یہ کیا ہے؟ جمع. جمع. جی ماشاءاللہ. پیارے بچے دنیا میں جس قوم کے پاس جو نبی علیہ السلام تشریف لائے وہ قوم ان نبی علیہ السلام کی امت کہلاتی ہے. اور ہمارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو ہم ان یعنی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں گے. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا واحد. جمع ہوئی کچھ یہاں پر سوالات جوابات جو دونوں ٹیموں نے بہت اچھے انداز میں جوابات دیے. میں اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہوں. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین یہاں پر ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کو ہر واحد اور ہر جمع کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کا, سمجھانے کا موقع ہو. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. وہ کون ہے کیا ہے یہ سیگمنٹ ہے. ہوتا کچھ ہے کہ یہاں پر آپ کو پکچرز دکھائی جاتی ہیں جس کے بارے میں پھر آپ سے سوال ہوتا ہے اور پھر انہی پکچرز میں سے ایک اس کا جواب درست جواب ہوتا ہے. اسکرین ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. جی دکھائیں پکچر. پانی, آگ, دھواں, مٹی. سوال یہ بتائیے اللہ پاک نے شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جی آگ. آگ. آپ بتائیے سیدھا سے. آگ. آپ بتائیں. آگ. اوپر مائک دیں.
آگ. جی آگ. بتائیں. آگ. جی آگ. آگ. جی دکھائیں پکچر. آگ سے پیدا کیا, ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. بتائیے جنت کی کیاری. چلیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جنت کی کیاری کے بارے میں انشاءاللہ سوال کریں گے, مگر اس سے پہلے پکچرز دیکھ لیتے ہیں. جی مسجد حرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی. اب بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی مسجد ایسی ہے کہ جس میں جنت کی کیاری موجود ہے. جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ جی ان 3 مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں ہے. جی مسجد نبوی. مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی. جی مسجد نبوی. ہوں مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی مسجد نبوی. جی دکھائیں پکچر. مسجد نبوی, ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. مسجد نبوی یہ ہے درست تلفظ. ماشاءاللہ ایک شعر ہے, ایک طرف روضے کا نور, ایک سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری, واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے, اسی کا بہت ہی پیارا شعر تھا. ہم نے سنا. اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد اس جنت کی کیاری میں داخلے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم ہم ایک روز مدینہ جائیں گے تو وہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال شامل کریں گے, مگر اس سے پہلے پکچرز دیکھیں گے. جی زیتون کا درخت, پیلو کا درخت, آم کا درخت. سوال یہ ہے, بتائیے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جو جنتی لاٹھی لائے تھے وہ کس درخت کی تھی؟ آپ بتائیں. پیلو کا. جی پیلو کا. جی پیلو کا. پیلو کا. بلو کا. پیلو کا کیا تھا؟ بلو کا. ہیں؟ بلو کا. بلو کا. بلو کی لاٹھی. پیلو. پیلو. پیلو کا کیا تھا کیا ویسے یہ تو بتائیں. بلو کا لاٹھی. پیلو کے درخت کی لاٹھی. لاٹھی تھی. ماشاءاللہ. جی پیلو کی لاٹھی. جی دکھائیں پکچر. جی پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین, حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جو جنتی لاٹھی لائے تھے وہ پیلو کے درخت کی تھی. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا بھی. جی دکھائیں پکچر ٹیم بی کے لیے. سورج, چاند, ستارے, بادل. سوال یہ, آسمان میں کس چیز کی طرف نظریں جما کر دیکھنے سے نظر خراب ہو سکتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ چلیں ابھی آپ دیکھ لیں, سن لیں, بتائیں بھائی بتائیں. سورج. سورج. جی سورج کی روشنی. جی سورج. سورج. آپ بھی بتائیں بھائی. سورج. جی سورج کی روشنی. جی سورج. سورج. پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین جی دکھائیں پکچر پہلے تو. جی سورج جو ہے وہ اس کی طرف نظر جما کر اگر دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نظر خراب ہو سکتی ہے. دیگر چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو پھر نظر خراب ہو سکتی ہے, مگر یہ تو چلیں آپ کا جواب درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین اچھی باتیں کچھ کرتے ہیں, میں آپ کو کچھ انشاءاللہ کریم اچھی باتوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ آج کل ایک چیز دیکھی ہے کہ موبائل بہت زیادہ چلاتے ہیں, فضول کام سے چلاتے ہیں تو پھر الگ چیز ہے, فضول بہت زیادہ چلاتے ہیں. بچوں میں خاص کر یہ عادت ہے کہ وہ دیکھا جاتا ہے جب دیکھنے بیٹھے تو پھر بیٹھتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے فضول موبائل کو نہیں چلانا بلکہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں. کھیل کود جو جس کی آپ کو گھر کی طرف سے اجازت ملتی ہے وہ کریں. اس میں بھی میں نے پابند کر دیا کہ گھر کی طرف سے اجازت ملتی ہو تو کریں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب پیپرز ہوتے ہیں ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ موبائل چلاتے ہیں, ان دنوں میں پھر بچت کرنی ہے, تو ایسی چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے کہ جن سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہو. پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی نظریں خراب ہوتی ہیں, تو ہمیں ان سب کاموں سے بچنا ہے کہ جن کاموں سے نظریں وغیرہ خراب ہوں, کیونکہ ہمارے اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے, اس کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی پیاری نعمت سے نوازا ہے.
ہم ان چیزوں کو غلط چیزوں میں استعمال کریں گے تو پھر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر تو نہیں ادا ہوگا. یہ شکر ہمیں ادا کرتے رہنا ہے, الحمدللہ رب العالمین کہتے رہنا ہے, ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں, اگر کبھی غور کریں تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں دیکھ پاتے, ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں یار ہمارے پاس آنکھیں ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. تو بس ان چیزوں پہ پھر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. پیارے بچوں اور کرس مدی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اور کریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہفتہ وار اجتماع میں ضرور بے ضرور شرکت کیجیے. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا